شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سوال ہے کہ آپ نے ایک حدیث بتائی تھی، وہ حدیث تھی کہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول نے ایک آیت پڑھ کے نماز پڑھایا تھا سورہ فاتحہ کے بعد، تو وہ کہاں میں ہے وہ حدیث؟ کتنے نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر؟ جزاک اللہ خیر۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ میرے تعلق سے کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ میں نے کسی سوال کے جواب میں صحیح مسلم کی کوئی حدیث پیش کی تھی جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد صرف ایک آیت پڑھ کے نماز پڑھایا ہو۔ تو دیکھیے، یہ تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی ایسا ذکر کیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا نماز اور اس میں صرف ایک آیت پڑھی، فی الوقت مجھے یاد نہیں آ رہا۔ البتہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ ہو سکتا ہے میں نے اس کو پیش کیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں اس سے پہلے کی جو سنت ہے اس میں دونوں رکعات میں ایک ایک آیت پڑھی تھی، یعنی سورہ فاتحہ اس کے بعد صرف ایک آیت۔ چنانچہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 727 727۔ اس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی رکعتی الفجر فی الاولی منہما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی رکعت میں کہتے تھے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کو پڑھتے تھے، الآیۃ التی فی البقرہ، یہ حدیث میں واقعہ ہے کہ یہ آیت جو سورہ بقرہ کی اس آیت کو پڑھتے تھے، اور فی الآخرۃ منہما، اور جو دوسری رکعت ہوتی تھی فجر سے پہلے کی سنت کی اس میں پڑھتے تھے آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی آمنا باللہ سے لے کر لاسٹ یہ آیت ختم ہوتی ہے واشہد بأننا مسلمون، یہ آل عمران کی آیت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک آیت پر اکتفا کیا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا، مسئلہ ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بعد صرف ایک آیت پڑھیں تو بھی کافی ہے، اور یہ چیز سنت میں ثابت ہے۔ تو جو چیز سنت میں ثابت ہوگی، فرض میں بھی اگر کوئی تخصیص کی دلیل نہیں ہے تو فرض میں بھی ویسا چلے گا۔ ویسے اگر کسی نے سورہ فاتحہ پہ اکتفا ہی کر لیا، کچھ بھی نہیں پڑھا، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن کم سے کم جو پڑھنا ہے وہ جتنا میسر ہو، جتنا اللہ توفیق دے، لیکن کم سے کم جو پڑھنا ہے وہ جتنا میسر ہو، یعنی کچھ نہ کچھ تو پڑھنا چاہیے، سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے، تو کم سے کم ایک آیت ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ جو ہے پڑھ سکیں، لیکن ایک آیت ایسی ہو جو اپنے مفہوم میں واضح ہو۔ اب کوئی مدھامتان ایسا پڑھنا شروع کر دے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک آیت وہ پڑھے جو آیت اپنے مفہوم کو واضح کرتی ہو، ایسا نہیں کوئی ایک آیت آپ لے لیں جس کو آگے پیچھے ملائے بغیر کوئی مطلب نہ نکلتا ہو، تو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یعنی کوئی عالم ہے اور آیات کا ترجمہ سمجھتا ہے تو اس کے لیے اس چیز ہے کہ وہ کم سے کم ایک آیت پہ اکتفا کر سکتا ہے، لیکن عام لوگ جن کو عربی نہیں آتی ہے ان کو صرف ایک آیت پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، کچھ زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ مفہوم ادھر کا ادھر نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔